بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جب ملک کے دو اہم ترین منصب پر بیٹھے ہوئے افراد لچ فرائی کریں یا قانون کو مذاق بنا لیں یا اپنے منصب کو کی بے توقیری کریں یا پھر اپنے منصب کو ہی مذاق بنا لیں اور پھر یقیناً ان کا اپنا وجود اور ان کی اپنی ذات مذاق بن کے رہ جاتی ہے۔ ناظرین، کسی شخص سے وفا کی خاطر یا کسی شخص کو بچانے کی خاطر آپ ملک کے امن کو، ملک کے استحکام کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے جو استحکام کو آپ داؤ پر لگا دیں، یہ کوئی اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک دو روز سے صدر کے ٹویٹ کا معاملہ چل رہا ہے اور صدر نے وہ ٹویٹ نہیں کی، جیسے انہوں نے اپنے آپ پر ہی فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو علی ظفر سینیٹر ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اس کو اس طرح نہیں مانتا، صدر نے اس طرح کی بات نہیں کہی کہ جو ہے وہ انہوں نے بل کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور وہ جو معافی مانگ رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اس بل کی وجہ سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں غلطی سے، ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ٹویٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی ایک بار، یہ متعدد بار آپ نے سنا ہوگا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوئے۔ ناظرین، یہ صرف ایک ٹویٹ ہے۔ اس کے بعد عارف الوی صاحب نے آج ایک اور ٹویٹ بھی جو ہے وہ اپنا کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باضابطہ طور پر کہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات، یعنی سیکرٹری کا نام ہے شاید میرے خیال میں وقار صاحب، ان کو جو گریڈ 22 کے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں۔ ایوان صدر کا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا نام خط، وقار احمد صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات مزید ضرورت نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں ایوان صدر۔ اب ناظرین، مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ عارف الوی نے یہ پہلے دن سے، میں متعدد مرتبہ کہہ رہا تھا کہ عارف الوی لچ فرائی کر رہے ہیں، عارف الوی عمرانڈو بن کے اور عمران دار بن کے وہاں ایوان صدر میں براجمان ہیں اور ایوان صدر کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس صدر کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ایک پارلیمنٹ ہے، دوسرا سینیٹ ہے، پھر وزیر اعظم ہے، اور اس کے بعد پھر ایک صدر، ایک نمائشی آپ کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے اور اس کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں پھر جو وقار احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کا جو خط ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جو بل کی کاپی ہے وہ آج بھی جو ہے وہ صدر مملکت کی چیمبر میں یا اس کے آفس میں موجود ہے، اور بھی چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن عارف الوی صاحب کے اس عمرانڈو پن نے پاکستان کے کوئی جو ہے نا ایک سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ بل رکھے گئے، جان بوجھ کر رکھے گئے تاکہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو۔ عارف الوی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال دونوں اس کے انتظار میں تھے، جس طرح نہیں لالچی بچے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ کب مرے گا اور کب ہمیں ملکیت میں سے حصہ ملے گا۔
تو یہ دونوں بھی اس انتظار میں تھے کہ پارلیمنٹ کب جائے گی اور ہم کب وار کریں گے. تو پارلیمنٹ کے جاتے ہی پہلا وار چیف جسٹس نے کیا، ججمنٹ ان ریویو آرڈر ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دے کے، اور ایک اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 وہ ابھی تک زیر التوا ہے، اور کچھ معاملات بھی زیر التوا ہیں. اور اس وقت بھی یعنی ان کو باقاعدہ پیغام پہنچایا بھی گیا ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ وقت کی جمع اوقات ہوتی ہے، آپ اپنی اوقات میں رہیں، لیکن شاید ان کو عزت راس نہیں آ رہی. ناظرین، عمران خان اس وقت جو جس طرح آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے نافذ ہو جانے کے بعد ایک خاص عدالت بنی، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہمیں آپ کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو آج اس میں پیش کر دیا گیا، 4 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، اور عمران خان بھی ظاہر اسی میں آئیں گے کیونکہ اس وقت پہلے وہ توشہ خانہ کا معاملہ نمٹا لیں. لیکن اس بار پھر انہوں نے عمران خان، میں نے کہا نا کہ ایسا لگتا ہے جسے عمر عطا بندیال عمران خان کے باپ لگتے ہیں، اور وہ ایک جاتے ہوئے اس شخص کو، جاتا ہوا ایک شخص، یعنی اس وقت وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں عارف علوی کو کے حوالے سے تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نہ تو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا، نہ ان کو فیئر ویل دیا جائے گا، نہ ہی ان کو ایوان صدر سے عزت سے رخصت کیا جائے گا. اور ان کا حق بھی یہی ہے کہ ان کو ذلیل کر کے نکالا جائے، بہت معذرت کے ساتھ. لیکن اس شخص نے، بلکہ ان دونوں افراد نے، چیف جسٹس نے اور صدر مملکت نے، اس خدا داد مملکت کا جو حشر کیا ہے، اس ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے. اب ایک بحث چل رہا ہے کہ اس نے دستخط نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو ہے اس نے درجنوں بل واپس کیے، تو اس پہ انہوں نے پھر کیوں اپنے اعتراضات کے لیے پوری ایک چیز تحریر کی تھی، کیوں ایک معاملات رکھے تھے، لیکن اس وقت تو ان کو خیال نہیں آیا تھا. ناظرین، یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ عارف علوی کے حوالے سے شاید ان کو وقت سے پہلے ریٹائرڈ کا یعنی چھٹی دے دی جائے گی، یا پھر جو ان کو ایکسٹینشن ملنا تھا، یعنی جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ان کو صدارت پر فائز رکھنے کا جو معاملہ تھا وہ اب نہیں ہوگا. اب وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہوں گے اور پھر بڑی ذلت یا کے ساتھ رخصت ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر صادق سنجرانی صاحب کو، جو چیئرمین سینٹ ہیں، وہ قائم مقام صدر کے فرائض انجام دیں گے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چل رہی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کی کابینہ بنی ہے اور اس کابینہ میں جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لمبے ٹائم تک کھیلنا چاہ رہی ہے. یہ کوئی T20 یا ون ڈے نہیں ہوگا، یہ لمبا ہوگا، یہ ٹیسٹ میچ ہوگا. اور یہ اس ٹیسٹ میچ میں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی اس چیز کا تعین نہیں کیا گیا ہے. یہ لمبا چلے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر چکی، اور اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹ سے اپنا کام کروایا، اور اسٹیبلشمنٹ نے خود کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی نے چون چرا کی تو پھر جو سسٹم ہے یہ چلے گا، پھر 1 سال چلے، 1.5 سال چلے، 2 سال چلے. تو اس لیے جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح صدر مملکت کے امپیچمنٹ کے لیے سینٹ میں بلایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مواخذہ ہوگا، تو کیا اپنا یا کوئی کمیٹی بنا کے اس میں عارف علوی کو بلائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ آپ نے ٹویٹ کیوں کیا اور کس مقصد سے کیا، اور اس ٹویٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے. اور دوسری طرف اگر ان کے سیکریٹری وقار احمد کو، میرے خیال میں وقار احمد ہیں، ان کو اگر طلب کیا جاتا ہے اور وہ یہ حلفاً بیان دیتے ہیں، کیونکہ ایک چیز طے ہے کہ کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی لیٹر جب جاتا ہے تو نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، اور پوری اس کی جو ہے وہ ایک شیٹ بنتی ہے، نوٹ شیٹ، اور اس نوٹ شیٹ پہ سب جتنے بھی افسران ہوتے ہیں ان سے وہ دستخط تاریخ کے ساتھ ہوتا آفیسر تک یا صدر تک یا وزیر اعظم تک پہنچتا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ چیز ریٹرن ہوتی ہے.
تو پھر اس طرح اگر وقار احمد کو بلایا جاتا ہے پھر تو بات ہی ختم ہے. پھر تو سمجھ لیں کہ عارف الوی جاتے ہیں تو بھی سینٹ میں پڑے ذلیل ہوں گے. اور اگر معاف کیجئے گا یہ بہت برا لفظ بول رہا ہوں لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں. اور اگر نہیں جاتے تو بھی ان کا اشر یہی ہونا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ چیف جسٹس، اب چیف جسٹس نے توشہ خانہ کیس میں جب ان کے پاس ایک بیسک اپیلیٹ فورم ہائی کورٹ کا موجود ہے، وہاں جانے کی بجائے سپریم کورٹ میں چلے گئے، توشہ خانہ کیس کے خلاف اپیل داخل کی ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے. اور کیا کمال کا متوازن بینچ بنایا ہے. اس طرح کا بینچ بنایا تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ دے سکیں یا عمران خان کو ریلیف دے سکیں. یعنی اس بینچ میں چیف جسٹس خود ہوں گے، مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں گے، اور اپنا جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہوں گے. یعنی جسٹس جمال مندوخیل اکیلے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ اپوز کریں گے. اور کیا کریں گے؟ کیونکہ فیصلہ تو اکثریت سے ہونا ہے اور اکثریت ان کے پاس ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں 23 اگست کو اس کیس کی سماعت رکھی گئی ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ نکال پائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کر رکھا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت جیل سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور القادر ٹرسٹ کیس الگ ہے. اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کا جو نیب کیس ہے وہ الگ ہے. سائفر میں تو میں نے کہا نا گرفتاری ڈالی جا چکی. اب اگر سپریم کورٹ اس کو ضمانت بھی دیتی ہے تو پھر 9 مزید کیسز میں عمران خان کی ایک ہی دن میں ضمانت کینسل ہوئی تھی، اور میرے خیال میں 7-8 کیسز میں اس سے پہلے ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تھی، کیونکہ عدم پیشی پر عمران خان کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی. اب جب عمران خان کی ضمانتیں ہی نہیں ہیں، اب جب عمران خان کا عدالت میں جو اپنا جیل سے جیسے ہی نکلیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے. کیا چودھری پرویز الہی کو چھوڑ دیا گیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا شاہ محمود قریشی اس وقت جیل میں نہیں ہے؟ کیا جو ان کے پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے ان کے ساتھ جو ہوا کیا کوئی نہیں جانتا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اور اس وقت عدلیہ اور ریاست اور صدر، یہ تینوں جو اپنا پلرز ہیں اس ریاست کے، یہ آپس میں تصادم میں آ گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں نقصان ہوگا تو پاکستان کا ہوگا. اس وقت عمران خان، عارف الوی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر سائفر کیس میں بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور ان کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ ابھی آئے گا، یہ ہفتہ پاکستان میں ایک ادھم مچا دے گا، ایک طوفان برپا کر دے گا. اور اس ہفتے کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے، اور کیا ہوتا ہے. کیونکہ ان دونوں افراد نے، یا دونوں اہم عہدوں پر فائز افراد نے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.